الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس بفضلہ تعالیٰ قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس فصل الکلیان ان تفارقا کلیا فمتباینان والا فان تصادقا کلیا من الجانبین فمتساویان الی آخرہ۔ آج کے درس میں جو گفتگو ہونی ہے وہ دو کلیوں کے درمیان کی نسبتوں کے بارے میں ہونی ہے۔ جیسا کہ سبق میں پچھلے سبق میں یہ بات واضح کی گئی کہ مفہوم کی دو قسم ہے، کلی اور جزئی۔ پھر کلی کی تعریف بتائی گئی۔ اب یہاں مصنف دو کلیوں کے درمیان کی نسبت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، مگر بات واضح رہے کہ یہاں جو گفتگو ہونی ہے ان کلیات میں گفتگو ہونی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ کچھ کلی ایسی بھی ہیں جس کے افراد ہی نہیں ہے، بھی تو ایک آدھ ہے۔ تو یہاں جو گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں ان کلیات کے بارے میں جن کے خارج میں مصداق ہیں، جن کے خارج میں افراد ہیں۔ شارح گفتگو کریں گے، مگر اس گفتگو کے نچوڑ کو میں پہلے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ شارح کی گفتگو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ دیکھیے، کسی بھی دو کلی کو جب آپ لیں گے تو ان دو کلیوں کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوگی۔ چار نسبتیں تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ۔ جن دو چیزوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہو ان کو متساویان بولیں گے۔ جن دو چیزوں کے درمیان تباین کی نسبت ہو ان کو متباینان بولیں گے۔ جن دو چیزوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو ان کو عام خاص مطلق بولیں گے، اور جن دو چیزوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو ان کو عام خاص من وجہ بولیں گے۔ تو کسی بھی دو کلی کو جب آپ لیں گے تو ان دو کلیوں کے درمیان ان چار نسبتوں میں سے کسی ایک نسبت کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارا جو یہ دعویٰ ہے کہ کسی ایک نسبت کا پایا جانا ضروری ہے، اس کو دلیل سے ہم بعد میں ثابت کریں گے، مگر یہ بات ثابت ہے کہ کسی بھی دو کلی کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوگی۔ تو آپ نے سنا کہ جن دو چیزوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہو وہ متساویان ہیں،
متساویان کیا ہے؟ دو ایسی کلیاں کہ دو کلی میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق ہے، یعنی جس پر ایک کلی صادق، ہر وہ چیز جس پر ایک کلی صادق آئے اس پر دوسری کلی بھی صادق آئے، اور جس پر دوسری کلی، ہر وہ چیز جس پر دوسری کلی صادق آئے اس پر پہلی کلی بھی صادق آئے۔ اگر بات ایسی ہے تو یہ دو کلیاں متساویان ہیں، ان دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے۔ مثلاً انسان اور ناطق، یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ انسان بھی کلی ہے اور ناطق بھی کلی ہے۔ انسان کے بھی بہت سے افراد ہیں، ناطق کے بھی بہت سے افراد ہیں اور ان اپنے اپنے افراد پر انسان و ناطق صادق ہے۔ تو انسان ایک کلی، ناطق کلی، یہ کیسی کلیاں ہیں؟ متساویان۔ کیوں؟ انسان ناطق کے ہر ایک فرد پر صادق اور ناطق انسان کے ہر ایک فرد پر صادق، یعنی ہر وہ فرد جس پر انسان صادق ہے اس پر ناطق صادق ہے، اور ہر وہ فرد جس پر ناطق صادق ہے اس پر انسان صادق ہے۔ تو یہ بولا جانا صحیح ہے کل انسان ناطق، اور یہ بولا جانا صحیح ہے کل ناطق انسان۔ کل انسان ناطق، ہر وہ فرد جس پر انسان صادق ہے اس پر ناطق صادق ہے۔ کل ناطق انسان، یعنی ہر وہ فرد جس پر ناطق صادق ہے اس پر انسان صادق ہے۔ یہ متساویان ہیں۔ اسی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ متساویین کا مال اور مرجع دو موجبہ کلیہ ہے، دو موجبہ کلیہ ہے۔ مثلاً انسان اور ناطق متساویان ہیں تو اب اس کا ماحصل دو موجبہ کلیہ، یعنی کل انسان ناطق ایک موجبہ کلیہ و کل ناطق انسان دوسرا موجبہ کلیہ۔ تو آپ نے متساویان کی تعریف مثال کے ساتھ سنا۔ متباینان، دو ایسی کلیاں کہ دو کلی میں سے کوئی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے، یعنی کوئی بھی فرد جس پر ایک کلی صادق آئے اس پر دوسری کلی صادق نہ آئے، اور جس پر دوسری کلی صادق آئے اس پر پہلی کلی صادق نہ آئے، تو ایسی دو کلیاں متباینان کہلاتی ہیں۔ جیسے انسان اور حجر متباینان ہیں، ان دونوں کے درمیان، انسان و حجر کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہے، یعنی انسان حجر کے کسی فرد پر صادق نہیں اور حجر انسان کے کسی فرد پر صادق نہیں، بلفظ دیگر کوئی انسان حجر نہیں اور کوئی حجر انسان نہیں۔ لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان، یہ متباینان ہیں۔ تو اسی سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ متباینان کا ماحصل، مرجع اور مال دو سالبہ کلیہ ہے۔ انسان و حجر متباینان ہیں، انسان و حجر ان دونوں کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہے۔ اس کا ماحصل کیا نکلتا ہے، اس کا مرجع کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ دو سالبہ کلیہ، یعنی لا شیء من الانسان بحجر ایک سالبہ کلیہ ہوا، لا شیء من الحجر بانسان دوسرا سالبہ کلیہ ہوا۔ یہ متباینان کا مرجع اور مال ہے۔ اب وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، وہ دو چیزیں جن کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ سن چکے آپ کہ جن دو چیزوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو، ایسی دو چیز کو عام خاص مطلق بولتے ہیں۔ عام خاص مطلق دو ایسی کلیاں کہ ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے مگر دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے بلکہ صرف بعض فرد پر صادق آئے، تو ایسی دو کلیوں کو عام خاص مطلق کہیں گے۔ تو کیا دیکھا آپ نے کہ ایک کلی، دو کلیوں میں سے ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق مگر دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہیں بلکہ صرف بعض فرد پر صادق ہے، یہ عام خاص مطلق ہے۔ جیسے انسان
اور حیوان، ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ یہ دونوں عام اخص مطلق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا حال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک کلی انسان جس پر صادق ہے، اس پر دوسری کلی حیوان بھی کلی طور پر صادق ہے۔ یعنی جو فرد بھی انسان ہے وہ حیوان ضرور ہے، جو فرد بھی انسان ہے وہ حیوان ضرور ہے، جو فرد بھی انسان ہوگا وہ فرد حیوان ضرور ہوگا۔ تو یہ بولا جانا صحیح ہے، کلو انسان حیوان، ہر وہ فرد جس پر انسان صادق ہے اس پر حیوان صادق ہے۔ مگر جس پر دوسری کلی صادقہ ہے، یعنی ہر وہ فرد جس پر دوسری کلی صادقہ ہے اس پر پہلی کلی کا صادق آنا ضروری نہ ہو۔ جیسے کہ حیوان جس فرد پر، ہر وہ فرد جس پر حیوان صادق ہے اس پر انسان کا صادق آنا ضروری نہیں۔ مثلا گھوڑے پر حیوان صادق ہے، بیل پر حیوان صادق ہے، گدھے پر حیوان صادق ہے، مگر انسان صادق نہیں ہے۔ یعنی بعض الحیوان لیس بانسان، بعض وہ فرد، بعض وہ جس پر حیوان صادق ہے اس پر انسان صادق نہیں ہے۔ اسی سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عام اخص مطلق کا مرجع اور معال ایک موجبہ کلیہ ہے اور ایک سالبہ جزئیہ ہے۔ کل انسان حیوان موجبہ کلیہ، انسان و حیوان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، انسان و حیوان عام اخص مطلق ہے، تو کل انسان حیوان یہ موجبہ کلیہ۔ اور بعض الحیوان لیس انسان سالبہ جزئیہ، تو اس کا مرجع ایک موجبہ کلیہ ہے جس کا موضوع اخص ہوتا ہے، اور ایک سالبہ جزئیہ جس کا موضوع عام ہوتا۔ مثلا بعض الحیوان لیس بانسان، موضوع حیوان ہے یہاں پر اور حیوان عام ہے انسان سے۔ تو عام اخص مطلق کا مرجع ایک موجبہ کلیہ، ایک سالبہ جزئیہ، دو ایسی کلیاں کہ دو کلی میں سے ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق ہو مگر دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے، یہ ہے عام اخص مطلق۔ باقی بچ گئی عام اخص من وجہ۔ تو عام اخص من وجہ کسی بھی جانب سے صدق کلی نہ ہو، تو ایسی دو کلیاں عام اخص من وجہ کہلاتی ہیں۔ دو ایسی کلیاں کہ دو کلی کبھی ایک ساتھ صادق آ جائے، کسی مادے میں دونوں کلی جمع ہو جائے، اور کسی مادے میں ایک کلی پائی جائے دوسری کے بغیر، اور کسی مادے میں دوسری کلی پائی جائے پہلے کے بغیر، تو ایسی دو کلیاں عام اخص من وجہ کہلائیں گی۔ یعنی دو ایسی کلیاں کہ دونوں کلی کسی مادے میں ایک ساتھ جمع ہو جائے اور دو کلیوں میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر بھی پائی جائے، تو یہ ہے عام اخص من وجہ۔ جیسے حیوان اور ابیض دونوں کلیاں ہیں، حیوان اور ابیض دونوں کلیاں ہیں، یہ دونوں کلیاں ایک مادے میں جمع بھی ہو جاتی ہیں اور ایک مادے میں دوسرے کے بغیر بھی پائی جاتی۔ مثلا بگلا جسے ہم کہتے ہیں، یا اس کی جگہ سفید بطخ، اس مادے میں دونوں جمع ہیں، حیوان بھی ابیض بھی، کہ سفید بطخ ابیض، اس کے اوپر ابیض صادق ہے، اسی طریقے سے اس کے اوپر حیوان بھی صادق ہے۔
تو سفید بطخ میں دونوں کلیاں جمع ہو گئی. تو دونوں کلیاں اس میں جمع ہو گئی. اب ابیس سنگ مرمر اس کے اوپر ابیس صادق ہے. دودھ اس کے اوپر اس مادہ میں ابیس صادق ہے، یعنی دودھ ابیض ہے. تو اس مادہ پر ابیض صادق مگر حیوان صادق نہیں ہے. تو ابیض حیوان کے بغیر بھی پایا گیا. یہی حال حیوان کا ہے کہ حیوان ابیض کے بغیر بھی صادق. مثلا ہاتھی پر حیوان صادق ہے، ابیض صادق نہیں ہے. تو یہ دو کلیاں عام اخص من وجہن ہیں. عام اخص من وجہن میں جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ ایک مادہ کسی مادے میں یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، یعنی اجتماع کا مادہ بھی اس میں ہوتا ہے اور افتراق کا مادہ بھی ہوتا ہے. افتراق کا مادہ یعنی کسی مادے میں ایک صادق آتی ہے دوسری صادق نہیں آتی، اور کسی مادے میں دوسری کلی صادق آتی پہلی کلی صادق نہیں آتی. تو عام اخص من وجہن میں تین مادہ، ایک اجتماع کا مادہ جس میں دونوں کلیاں جمع ہو جاتی، اور ایک افتراق کا مادہ، ایک افتراق کا مادہ یعنی ایک مادے میں ایک کلی صادق آتی دوسرے کے بغیر، اور ایک مادے میں دوسری کلی صادق آتی پہلے کے بغیر. تو عام اخص من وجہن کا مرجع ایک موجبہ جزیہ اور دو سالبہ جزیہ. جیسے بعض حیوان ابیض ہے، یہ اجتماع کا مادہ کہاں میں؟ بغلا میں، سفید بطخ میں. بعض حیوان ابیض نہیں ہیں، افتراق کا مادہ ہاتھی میں. بعض ابیض حیوان نہیں ہیں، جیسے افتراق کا مادہ سنگ مرمر میں. تو آپ نے سنا کہ تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہن، یہ نسبتیں، اور یہ نسبتیں جن میں ہوں ان کا نام متساویان، متباینان، عام اخص مطلق، عام اخص من وجہن ہے. ہر ایک کی تعریف آپ نے سنا. اب اس بات کے جان لینے کے بعد کہ متساویان، متباینان، عام اخص مطلق، عام اخص من وجہ کسے کہتے ہیں، اس بات کو بھی آپ سر دست اگر جان لیں تو بہتر ہے. کہ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ دو کلیوں کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوگی. ان کے نام بھی سنا، تعریف بھی سماعت فرمایا. اب آگے اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ جن دو کلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، یعنی جو دو کلیاں متساویان ہیں، ان کی نقیضین کیسی ہوں گی؟ ان کے نقیضین کے درمیان کون سی نسبت ہوگی؟ نقیض الشیء رفع الشیء. تو متساویان کی نقیض کیسی ہوں گی، متباینان کی نقیض کیسی ہوں گی، اس سلسلے میں مجھے گفتگو کرنی ہے. تو واضح رہے کہ جن دو کلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، جن دو کلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہو،
ان کی نقیضین کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہی ہوگی، یعنی متساویین کی نقیض متساویین ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان اور ناطق یہ متساویان ہیں، ان کی نقیض لا انسان لا ناطق یہ بھی متساویان ہیں۔ اسے تفصیل سے ہم شرح میں بیان کریں گے۔ تو متساویین کی نقیضین متساویین ہوتی۔ عام خاص مطلق یعنی جن دو کلی کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ عام خاص مطلق جیسے مثال آپ نے دیکھا تھا انسان و حیوان۔ عام خاص مطلق کی نقیضین کے درمیان عموم خصوص مطلق ہی کی نسبت ہوتی، یعنی عام خاص مطلق کی نقیضین عام خاص مطلق ہی ہوا کرتی ہیں، ولیکن بعکس العینین، لیکن عینین کے عکس کے ساتھ، یعنی عام مطلق کی نقیض اخص مطلق اور اخص مطلق کی نقیض عام مطلق۔ عموم خصوص من وجہن جن دو کلیوں کے درمیان ہو، یعنی جن دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہو، ان کی نقیضین کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوتی۔ تباین جزئی ابھی میں بیان کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے متباینین کی نقیضین کے درمیان بھی تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے۔ تباین جزئی سن لیجیے، ڈائریکٹ تباین جزئی کی تعریف کرو تو آپ کو دقت ہوگی۔ آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ تباین جزئی کے دو فرد ہیں، ایک عموم خصوص من وجہن اور ایک تباین کلی۔ ایک عموم خصوص من وجہن، ایک تباین کلی، دونوں کی تعریف آپ نے سن لیا۔ عموم خصوص من وجہن کی بھی تباین کلی، یہ دو فرد ہیں۔ تو اب تباین جزئی کی یہ دو فرد ہیں تو ایسی تعریف کیجئے کہ یہ دونوں فرد اس کے اندر سمو جائے، آ جائے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں تباین جزئی دونوں کلیاں کبھی ایک ساتھ صادقہ ہے، جیسے کہ دو کلی میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر صادق آتی ہے۔ یہ اتنی سی بات ہم نے کہا تو عموم خصوص من وجہن کو ہم نے لے لیا، کیونکہ عموم خصوص من وجہن یہی ہے، دونوں کلی کبھی ایک ساتھ صادق ہیں جیسے کہ ہر ایک دوسرے کے بغیر صادق آتی۔ تو تباین جزئی دونوں کلی کبھی ایک ساتھ صادق آ جائیں جیسے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر صادق آتی، یا ایک ساتھ بالکل صادق نہ ہے، یہ ہم نے تباین کلی کو لیا۔ یہ رہی تباین جزئی کی تعریف کہ دو کلی کبھی ایک ساتھ صادق آئے جیسے ہر ایک دوسرے کے بغیر صادق آتی، یا ایک ساتھ بالکل صادق نہ آئیں۔ تو سنا آپ نے کہ متساویان کی نقیض متساویان ہوتی، عام خاص مطلق کی نقیض عام خاص مطلق ہی ہوتی ولیکن بعکس العینین، اور عام خاص من وجہن کی نقیضین کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوتی۔ اسی طریقے سے متباینین کی نقیض کے درمیان بھی تباین جزئی کی نسبت ہوتی۔ اصل اتنی سی بات آپ کو اس سبق میں لینی تھی کہ دو کلیوں کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگی، ان چار نسبتوں کے یہ نام ہیں، اور متساویان اس کو کہتے ہیں، متباینان اس کو کہتے ہیں، الی آخرہ۔ پھر ان کی نقیضین کے درمیان کیسی نسبت ہوگی تو اسے بھی آپ کو لینا ہے، وہ آپ سمجھ چکے۔ رہ گئی بات یہ کہ ہمارا جو یہ دعویٰ تھا کہ کسی بھی دو کلی کو آپ لو گے، گفتگو ہماری ان کلیات میں ہیں جن کے نفس الامر کے اعتبار سے افراد ہیں۔ تو کسی بھی دو کلی کو جب آپ لو گے تو ان کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوگی۔ یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعویٰ کی دلیل انتظار کیجئے، شرح میں آ رہی، اس کو لینا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ متساویین کی نقیضین متساویین ہوتی، اس بات کی دلیل۔ اسی طریقے سے متباینین کی نقیض کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوتی، اس کی دلیل، تو اسے بھی آپ کو لینا ہے، یہ بات آ رہی ہے۔ اب ہم کتاب کی عبارت دیکھتے ہیں۔ والکلیان ان تفارقا کلیا فمتباینان۔ شارح کہتے ہیں مصنف کا قول والکلیان، میں بتا چکا کہ گفتگو ان کلیات میں ہے جن کے مصداق خارج میں ہیں۔ کلیان اے کلو کلیین، اے کلو کلیین،
دیکھیے ایک تو کلی ہے اور ایک کل ہے، ایک جزئی ہے ایک جز ہے، تو کل اور کلی کے درمیان فرق ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، اور کئی طریقے سے ہے۔ تو آپ کو کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ کل اور کلی کے درمیان چند طریقے سے فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ کل اپنے جزئیات کا مقوم ہوتا ہے، کل اپنے جزئیات کا مقوم ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک فرق یہ ہے کہ کل کے اجزاء متناہی ہوتے ہیں اور کلی کے جزئیات غیر متناہی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ کل اپنے اجزاء پر محمول ہوا کرتا ہے، کل اپنے اجزاء پہ محمول ہوا کرتا ہے، بولا جاتا ہے، اور کل اپنے اجزاء پہ محمول نہیں ہوتا ہے، کل اپنے اجزاء پہ محمول نہیں ہوتا ہے، اور کلی اپنے جزئیات پر محمول ہوا کرتی۔ اسی وجہ سے ایسا نہیں بولا جا سکتا کہ البیت جدار، ہاں ایسا بولا جاتا ہے الانسان زید۔ پھر یہ بھی آپ جانیے کہ جزئی کا نام جزئی رکھا گیا اور کلی کا نام کلی رکھا گیا، اس لیے کہ جزئی کلی کا کل ہے اور کلی جزئی کا جز ہوا کرتی ہے اکثر و بیشتر۔ جیسے انسان، یہ زید کا جز ہے اس لیے کہ زید مرکب ہے انسان سے اور شخص خارجی سے۔ جیسے کہ حیوان یہ جز ہے انسان کا اس لیے کہ انسان نام ہے حیوان ناطق کا۔ اسی طریقے سے جسم نامی جز ہے حیوان کا، جسم نامی جز ہے حیوان کا، اور جسم مطلق جز ہے اس کا، اور جوہر جز ہے اس کا۔ بلا شبہ کل اور جز میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف منسوب ہے، اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے مفہوم کا تحقق دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے۔ تو جزئی دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے، تو جزئی کل ہے جو جز کی طرف منسوب ہے، اور کل جز ہے جو کل کی طرف نسبت کرتے ہوئے کل کی طرف منسوب ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ والکلیان ای کل کلیین لا بد من ان یتحقق بینہما احدی النصب الاربع، شارح کہتے ہیں کسی بھی دو کلی کو آپ لو تو ان دو کلی کے درمیان چار نسبتوں میں سے کسی ایک کا تحقق ضروری ہے۔ چار نسبتیں کیا ہے؟ تباین کلی، تساوی، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ۔ تو سنا آپ نے شارح کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی دو کلی کو آپ لوگے تو ان دو کلی کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور متحقق ہوگی، جس کو تفصیل سے میں بیان کر چکا۔ اس بات کی دلیل، یہ بات ثابت ہے کہ دو کلیوں کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوگی۔ کیوں؟ دلیل لأنہما اما لا یصدق شیء منہما علی شیء من افراد الآخر، یہ بات ثابت ہے اس لیے کہ دو کلی میں سے کوئی بھی کلی یا تو دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آئے گی، دو کلی میں سے کوئی بھی کلی دوسری کلی کے یا تو کسی فرد پر صادق نہیں آئے گی،
یا یہ کہ صادق آئے گی۔ کسے ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ دو کلیوں کے درمیان چار نسبتوں میں سے کسی ایک کا تحقق ضروری ہے۔ یہ بات ثابت ہے اس لیے کہ دو کلی یا تو ایسی ہوگی کہ دو کلی میں سے کوئی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آئے گی یا صادق آئے گی۔ فعلی الاول، تو پہلی تقدیر پر، پہلی تقدیر یعنی دو کلی میں سے کوئی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آنے کی تقدیر پر، ہما فہما متباینان، تو وہ کیا ہیں؟ وہ دونوں کلیاں متباینان ہیں۔ کون سی دو کلی؟ کہ دو کلی میں سے کوئی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے، جیسے کہ انسان و حجر، جیسے کہ انسان و حجر۔ وعلی الثانی، دوسری تقدیر پر، دوسری تقدیر کیا تھی؟ یا تو صادق آئے گی یا تو صادق آئے گی۔ دوسری تقدیر پر فَإِمَّا أَن لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا صِدْقٌ كُلِّ من جانب اصلا او یکون، دوسری تقدیر پر یا تو ان دونوں کے درمیان یعنی دونوں کلیوں کے درمیان کسی بھی جانب سے بالکل صدق کلی نہیں ہوگی۔ دو کلیاں ایک ساتھ صادق آئیں گے تو یا تو حال یہ ہوگا کہ دونوں کلی کے درمیان کسی بھی جانب سے بالکل صدق کلی نہیں ہوگی، یا یہ کہ صدق کلی ہو، کلی طور پر صادق آئے گی۔ فعلی الاول، پہلی تقدیر پہ عام خص من وجہن ہے، صدق تو ہے، دو کلیاں ایک ساتھ صادق تو ہیں مگر کسی بھی جانب سے صدق کلی نہیں ہے، کسی بھی جانب سے صدق کلی نہیں ہے، یعنی دو کلی میں سے کوئی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق نہیں ہے۔ کسی بھی جانب سے صدق کلی نہ ہو تو وہ عام خص من وجہن ہے، جیسے کہ حیوان اور ابیض، یہ دو کلیاں عام خص من وجہن ہیں کیونکہ کسی بھی جانب سے صدق کلی نہیں ہے، حالانکہ ایک دوسرے کے اوپر صادق آتی ہیں، اس کو میں بیان کر چکا۔ وعلی الثانی، دوسری تقدیر پر اگر صدق کلی ہے، سمجھ رہے ہیں، تو یا تو صدق کلی دونوں طرف سے ہوگی، دونوں جانب سے ہوگی، یا صرف ایک جانب سے ہوگی۔ پہلی تقدیر پر متساویان ہیں، یعنی جانبین سے صدق کلی ہو تو متساویان ہیں، جیسے کہ انسان اور ناطق، انسان ناطق کے ہر فرد پر صادق اور ناطق انسان کے ہر فرد پر صادق ہے تو جانبین سے صدق کلی ہے۔ وعلی الثانی، دوسری تقدیر پر صرف ایک جانب سے صدق کلی ہو تو وہ عام خص مطلق ہے، جیسے کہ حیوان اور انسان صرف ایک طرف سے صدق کلی ہے، صرف ایک طرف سے صدق کلی ہے، دوسری طرف سے صدق کلی نہیں ہے۔ جانب حیوان سے صدق کلی ہے، یعنی جس پر انسان صادق اس پر حیوان ضرور صادق، مگر جس پر حیوان صادق اس پر انسان کا صادق آنا ضروری نہیں ہے۔ فمرجع التساوی الی موجبتین کلیتین، تو تساوی کا مرجع دو موجبہ کلیہ ہے، میں بیان کر چکا، جیسے کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، اس کو واضح کر چکا ہوں اس لیے دوبارہ اس پر گفتگو نہیں کروں گا۔ اور تباین کا مرجع دو سالبہ کلیہ ہے، دو سالبہ کلیہ ہے متباینان، جیسے کہ انسان اور حجر، کوئی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں ہے، اس کا انجام، اس کا مرجع دو سالبہ کلیہ ہے، یعنی لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان۔ اور عموم خصوص مطلق کا مرجع ایک موجبہ کلیہ ہے، وہ موجبہ کلیہ ہے جس کا موضوع اخذ اور محمول عام ہوتا، جیسے کل انسان حیوان، انسان اور حیوان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ ایک موجبہ کلیہ، جیسے کل انسان حیوان، یہ موجبہ کلیہ ہے، اس موجبہ کلیہ کا موضوع اخص، انسان اخص ہے اور حیوان جو محمول ہے وہ عام ہے، اس کا موضوع اخص ہے اور محمول عام ہے، تو اس کا مرجع ایک موجبہ کلیہ ہے اور ایک سالبہ جزئیہ ہے، جیسے بعض الحیوان لیس بانسان، ایک سالبہ جزئیہ ہے جس کا موضوع عام ہے، بعض الحیوان لیس بانسان میں کا موضوع حیوان ہے اور حیوان یہ عام ہے، انسان محمول ہے اور یہ خاص ہے، تو کہتے ہیں سالبہ جزئیہ ہے جس کا موضوع عام ہے اور محمول اخص ہے، جیسے کل انسان حیوان، بعض الحیوان لیس بانسان، واضح کر چکا۔
ومرجع العموم والخصوص من وجہن، اور عموم خصوص من وجہن کا مرجع کیا ہے؟ ایک موجبہ جزئیہ ہے اور دو سالبہ جزئیہ ہے، جیسے بعض الحیوان ابیض، حیوان اور ابیض میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ عموم خصوص من وجہن کے بارے میں بتایا کہ اس میں ایک مادہ اجتماع کا ہوتا، دو مادہ افتراق کا ہوتا ہے۔ اس کی تعبیر کیا کہ اس کا مرجع ایک موجبہ جزئیہ ہے اور دو سالبہ جزئیہ ہے۔ موجبہ جزئیہ جیسے بعض الحیوان ابیض، سفید بطخ، اور دو سالبہ جزئیہ میں سے ایک بعض الحیوان لیس بھی ابیض، بعض حیوان ابیض نہیں ہے جیسے ہاتھی۔ اسی طریقے سے بعض ابیض حیوان نہیں ہے جیسے سنگ مرمر۔ قولہ ونکیزاہما کذالک، اور ان کی نکیزین، کن کی؟ متساویین، متساویین کی نکیزین ایسی ہی ہیں، یعنی متساویین کی نکیزین متساویان ہی ہیں، یعنی متساویین کی نکیزین بھی متساویان ہیں۔ تو سن لیا آپ نے، جن دو کلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہوگی ان کی نکیزین کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہوگی۔ جو دو کلیاں متساویان ہیں ان کی نکیزین بھی متساویان ہی ہوں گی۔ متساویان ہوں گی کا مطلب آپ سن چکے، یعنی جس پر احد النکیزین صادق آئے گی اس پر نکیز آخر بھی صادق آئے گی، ایک بات۔ دوسری بات، جس پر نکیز آخر صادق آئے گی اس پر نکیز اول بھی صادق ہوگی، تب نکیزین کے درمیان تساوی کی نسبت ہوگی، تب نکیزان متساویان ہوں گی۔ اور ایسا ہی ہے کہ متساویان کی نکیزین بھی متساویان ہی ہوا کرتی ہیں۔ اے کل ما صدق علیہ احد النکیزین، یعنی جس پر احد النکیزین صادق آئے گی، جس پر احد النکیزین صادق آئے گی اس پر نکیز آخر بھی صادق آئے گی۔ کیوں؟ اذ لو صدق احدہما، جس پر ایک کی نکیز، بات سمجھ چکے، جس پر ایک کی نکیز صادق آئے گی اس پر دوسرے کی نکیز صادق آئے گی، ایک دعویٰ۔ جس پر دوسرے کی نکیز صادق آئے گی اس پر پہلے کی نکیز صادق آئے گی، پہلی بات دعوے اول۔ جس پر احد النکیزین صادق آئے گی اس پر نکیز آخر صادق آئے گی، کہتے ہیں یہ بات ثابت ہے۔ اذ لو صدق احدہما، اس لیے کہ احد النکیزین میں سے ایک اگر نکیز آخر کے بغیر صادق آئے، اس لیے کہ احد النکیزین اگر نکیز آخر کے بغیر صادق آئے گی تو ظاہر سی بات ہے لصدق معین الآخر، دو میں سے ایک کی نکیز اگر دوسرے کی نکیز کے ساتھ صادق نہیں آئے گی تو دوسرے کے عین کے ساتھ تو ضرور صادق آئے گی، ورنہ ارتفاع نکیزین لازم آئے گا۔ تو ہمارا دعویٰ یہ کہ جس پر ایک کی نکیز صادق آئے گی اس پر دوسرے کی نکیز صادق، کیوں؟ اس لیے کہ ایک کی نکیز اگر دوسرے کے نکیز کے ساتھ صادق نہیں آئے گی تو دوسرے کی نکیز کے بغیر صادق آئے گی، کیوں؟ ورنہ کیا لازم آئے گا؟ ارتفاع نکیزین۔ تو ایک کی نکیز دوسرے کی نکیز کے ساتھ صادق نہیں آئے گی تو دوسرے کے عین کے ساتھ صادق آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور جب دوسرے کے عین کے ساتھ وہ نکیز صادق آئے گی تو اب یہ عین آخر عین اول کے بغیر صادق آئے گا، ورنہ لازم آئے گا اجتماع نکیزین، یہ بھی محال ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ جس پر ایک کی نکیز صادق آئے گی اس پر دوسرے کی نکیز بھی صادق آئے گی۔ اذ لو صدق احدہما بدون الآخر، اس لیے کہ اگر احد النکیزین دوسرے کے بغیر صادق آئے گی تو وہ دوسرے کے عین کے ساتھ ضرور صادق آئے گی، کیوں؟ ارتفاع نکیزین کے محال ہونے کی وجہ سے، ضرورت استحالت ارتفاع نکیزین، ارتفاع نکیزین کی استحالہ کے بدیہی ہونے کی وجہ سے۔ تو اب جب ایسا ہوگا کہ احد النکیزین دوسرے کے عین کے ساتھ صادق آئے گی فیصدق عین الآخر، تو پھر عین آخر عین اول کے بغیر صادق آئے گا، کیوں عین اول کے بغیر؟
کیونکہ عین آخر جب اس کی نکیز کے ساتھ عین اول کی نکیز کے ساتھ صادق ہے تو عین اول کے ساتھ صادق نہیں آ سکتا، ورنہ اجتماع نکیزین لازم آئے گا، اور یہ بھی محال ہے۔ وَحَذَا يَرْفَعُ التَّسَاوِي، اور عین آخر کا عین اول کے بغیر صادق آنا تو عینین کے درمیان سے تساوی ہی کو ختم کر دیتا ہے، تساوی کو، حالانکہ آپ مان چکے ہیں کہ عینین کے درمیان تساوی ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جس پر عہد النقیزین صادق آئے گی اس پر نقیز آخر بھی صادق آئے گی۔ مثال کے طور پہ اگر لا انسان کسی چیز پر صادق آئے اور اس پر لا ناطق صادق نہیں آئے گی تو اس پر ناطق تو صادق آئے گا ہی، فیصدق علیہ الناطق، تو اس پر ناطق صادق آئے گا۔ یہاں انسان تو اس پر کیا صادق آئے گا؟ ناطق صادق آئے گا، تو پھر اس پر ناطق انسان کے بغیر صادق آئے گا۔ ھذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے، کیونکہ آپ نے مانا تھا کہ ناطق انسان کے بغیر صادق نہیں آ سکتا۔ وَنَقِیزَہُمَا بِالْعَکْس، یعنی عام اخص مطلق کی نقیز عام اخص مطلق ہی ہوتی، لیکن عینین کے عکس کے ساتھ۔ عینین کے عکس کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ عام کی نقیز اخص ہوتی ہے اور اخص کی نقیز عام ہوتی ہے، یعنی جس پر عام کی نقیز صادق آئے گی اس پر نقیز اخص بھی صادق آئے گی۔ جس پر تو سنا آپ نے، عام اخص مطلق کی نقیز عام اخص مطلق ہی ہے، عام اخص مطلق کی نقیز عام اخص مطلق ہی ہے، لیکن عینین کے عکس کے ساتھ، یعنی عام کی نقیز اخص اور اخص کی نقیز عام۔ تو عام کی نقیز اخص، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر عام کی نقیز صادق آئے گی اس پر اخص کی نقیز بھی صادق آئے گی، اور اخص کی نقیز عام، تو اس کا مطلب یہ کہ جس پر اخص کی نقیز صادق آئے اس پر عام کی نقیز کا صادق آنا ضروری نہیں ہے، یعنی جس پر عام کی نقیز صادق آئے گی اس پر اخص کی نقیز بھی صادق آئے گی، پہلا دعویٰ ہوا۔ دوسرا، جس پر اخص کی نقیز صادق آئے اس پر عام کی نقیز کا صادق آنا ضروری نہیں ہے، اما الاول، لیکن پہلا دعویٰ کہ جس پر عام کی نقیز صادق آئے گی اس پر اخص کی نقیز بھی صادق آئے گی، اس لیے کہ اگر عام کی نقیز کسی چیز پر صادق آئے اخص کی نقیز کے بغیر تو پھر وہ عام کی نقیز عین اخص کے ساتھ صادق آئے گی، تو عین اخص عین عام کے بغیر صادق آئے گا، ھذا خلف۔ مثال کے طور پہ اگر لا حیوان کسی چیز پر صادق ہو لا انسان کے بغیر تو اس چیز پر عین انسان تو صادق آئے گا، وَيَمْتَنِعُ هُنَاك، اور پھر وہاں تو حیوان کا صادق آنا ممتنع ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اجتماع نقیزین محال ہے، تو پھر انسان صادق آئے گا حیوان کے بغیر۔ وَأَمَّا الثَّانِي، لیکن ثانی، یعنی جس پر اخص کی نقیز صادق آئے اس پر عام کی نقیز کا صادق آنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس بات کے ثابت ہو جانے کے بعد کہ ہر نقیز عام نقیز اخص ہے، اگر ہر نقیز اخص بھی نقیز عام ہو جائے پھر تو نقیزان متساویان ہو جائیں گی، تو ان کی نقیزان کی نقیزان جو عینین ہیں وہ بھی متساویان ہو جائیں گی، اس وجہ سے جو آپ گزر چکا ہے۔ حالانکہ عینان یہاں عام اخص مطلق ہے، ھذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے، لہٰذا دوسرا دعویٰ بھی ثابت ہوا کہ ہر نقیز عام کیا ہے، دوسرا دعویٰ بھی ثابت ہوا کہ جس پر اخص کی نقیز صادق آئے اس پر عام کی نقیز کا صادق آنا ضروری نہیں ہے۔ قولہ وَإِلَّا فَمِنْ وَجْهٍ، شارح کہتے ہیں مصنف کا قول ورنہ تو من وجہن ہے، یعنی جانبین سے اگر صدق کلی نہیں ہے، اور ولا من جانب واحد، اور نہ ہی ایک جانب سے صدق کلی ہے، بالکل کسی بھی جانب سے صدق کلی نہیں ہے، تو ایسی دو کلیوں کے درمیان ایسی دو کلیاں عام اخص من وجہن ہیں، ورنہ تو من وجہن ہے، وبین نقیضیہما تباین جزئی،
اور ان کی نقیضین کے درمیان یعنی آمخص من وجہن کی نقیضین کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہے۔ قولہ تباین جزئی، التباین الجزئی هو صدق كل من الكلین بدون الآخر فی الجملہ۔ تباین جزئی آمخص من وجہن کی نقیضین کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہے۔ تباین جزئی کسے کہتے ہیں اس کو میں بیان کر چکا، شارح کہتے ہیں تباین جزئی دو کلی میں سے ہر ایک کا دوسرے کے بغیر فی الجملہ صادق آنا، اس کی شرح کر چکے، یعنی دونوں کلیاں کبھی ایک ساتھ صادق آئیں جیسے ہر ایک دوسرے کے بغیر صادق آتی، یا دو کلی ایک ساتھ، دو کلیاں ایک ساتھ بالکل صادق نہ آئیں۔ فَإِن صَدَقَا أَيْضًا مَعًا كَانَ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ مِّن وَجْهٍ، تو اگر دونوں کلی ایک ساتھ صادق آ جائیں، دونوں کلی ایک ساتھ صادق آ جائیں تو ان دونوں کے درمیان عموم من وجہن کی نسبت ہوگی۔ وَإِن لَمْ يَصْدُقَا مَعًا أَصْلًا، اور اگر ایک ساتھ بالکل صادق نہ آئیں تو ان دونوں کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہوگی۔ اس گفتگو سے یہ بات معلوم ہوئی، اور یہ جو کہہ رہے ہیں اس کو میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے ذرا رفتار سے چل رہا ہوں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تباین جزئی یہ متحقق ہوتی ہے کبھی عموم من وجہن کے ضمن میں اور کبھی تباین کلی کے ضمن میں۔ پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دو امر جن دونوں کے درمیان عموم من وجہن کی نسبت ہے، کبھی ان کی نقیضین کے درمیان بھی عموم من وجہن کی نسبت ہوتی ہے، جیسے کہ حیوان اور ابیض۔ ان دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ عموم من وجہن کی نسبت ہے، دو بار بول چکا۔ تو حیوان اور ابیض میں عموم من وجہن ہے۔ اب ان کی نقیض ہم لاتے ہیں تو حیوان کی نقیض لا حیوان، ابیض کی نقیض لا ابیض۔ تو حیوان و ابیض کی نقیض کیا ہے؟ لا حیوان لا ابیض کہتے ہیں۔ ان کی نقیضین یعنی حیوان و ابیض کی نقیضین جو لا حیوان لا ابیض ہیں، ان کے درمیان بھی عموم من وجہن کی نسبت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جن دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوگی، ان کی نقیضین کے درمیان بھی عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوگی۔ مثال کے طور پہ حیوان اور ابیض کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، ان کی نقیضین لا حیوان لا ابیض کے درمیان بھی عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ لا حیوان لا ابیض میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ یہ بات کب ثابت ہوگی؟ جب ایک مادہ اجتماع کا دو مادہ افتراق کا ہمیں مل جائے۔ تو دیکھیے تو کہ لا حیوان لا ابیض حجر اسود میں دونوں جمع ہیں، کہ حجر اسود لا حیوان ہے، اسی طریقے سے لا ابیض بھی ہے حجر اسود، تو اس مادہ میں دونوں جمع ہو گئے۔ اب اجتماع کا مادہ مل گیا، دو افتراق کا چاہیے۔ دیکھیے لا حیوان سنگ مرمر پہ صادق ہے، سنگ مرمر لا حیوان ہے مگر لا ابیض نہیں، ایک افتراق کا مادہ آپ نے دیکھا۔ اسی طریقے سے لا ابیض فیل پر صادق ہے مگر لا حیوان اس پر صادق نہیں ہے۔ تو دیکھا حیوان و ابیض کی نقیض لا حیوان لا ابیض، حیوان و ابیض میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت، لا حیوان لا ابیض میں بھی عموم خصوص من وجہن کی نسبت۔ تو پتہ چلا کہ جن دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہو، کبھی ان کی نقیضین کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوتی ہے، جیسے حیوان و ابیض کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، اور ان کی نقیضین لا حیوان لا ابیض میں بھی عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، جو آپ نے دیکھ لیا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے وَقَدْ يَكُونُ بَيْنَ نَقِيضَيْهِمَا تَبَايُنٌ كُلِّ، اور کبھی عموم خصوص من وجہن کی نقیضین کے درمیان، آمخص من وجہن کی نقیضین کے درمیان تباین کلی کی نسبت بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ حیوان اور لا انسان، ان کے درمیان کون سی نسبت ہے؟
تو عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ کیوں؟ حیوان اور لا انسان میں کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہن۔ یہ بات کب ثابت ہوگی؟ جب ایک مادہ اجتماع کا، دو مادہ افتراق کا۔ دیکھیے فرس میں دونوں جمع ہو گئے، فرس حیوان ہے، فرس لا انسان ہے، اس مادے میں دونوں جمع ہو گئے، اب زید پر دیکھیے، حیوان صادق ہے، لا انسان صادق نہیں ہے۔ حجر پر دیکھیے، لا انسان صادق ہے، حیوان صادق نہیں ہے۔ تو پتہ چلا حیوان اور لا انسان میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ کیوں؟ ایک مادہ اجتماع کا، وہ کہاں آپ نے دیکھا؟ فرس میں دیکھا کہ فرس میں دونوں جمع ہیں، کہ فرس حیوان بھی ہے، لا ابیض بھی ہے۔ زید پر دیکھیے، زید پر حیوان صادق ہے، لا انسان صادق نہیں ہے۔ حجر پر دیکھیے، لا انسان صادق ہے، لا انسان صادق ہے، حیوان صادق نہیں ہے۔ تو حیوان اور لا انسان میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ یہ تو آپ نے دیکھ لیا، اب ان کی نکیس لے کر کے آ جائیے۔ حیوان کی نکیس لا حیوان، لا انسان کی نکیس انسان، لا حیوان اور انسان تباین کلی کی نسبت ہے۔ لا حیوان اور انسان، لا حیوان انسان کے کسی فرد پر صادق نہیں، انسان لا حیوان کے کسی فرد پر صادق نہیں۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ جن دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہو، کبھی ان کی نکیزین کے درمیان عموم خصوص من وجہن ہی کی نسبت ہوا کرتی ہے، جیسے حیوان و ابیض کی نکیز لا حیوان اور لا ابیض آپ نے دیکھا تھا، اور کبھی ان کی نکیزین کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہوتی، جیسے حیوان و لا انسان میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، ان کی نکیزین لا حیوان اور انسان میں تباین کلی کی نسبت ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ جن دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہو، ان کی نکیزین کے درمیان کبھی عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوتی، کبھی عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوتی، کبھی تباین کلی کی نسبت ہوتی۔ اتنی لمبی بات بولنے کی جگہ تباین جزئی کی نسبت ہوتی۔ تو تباین جزئی میں وہ دونوں داخل ہیں۔ وبین نکیزہما، اور ان دونوں کی نکیز یعنی حیوان اور لا انسان کی نکیزین کے درمیان جو لا حیوان اور انسان ہیں تباین کلی کی نسبت ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے کہا کہ عام اخص من وجہن کی نکیزین کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوتی ہے، یہ نہیں کہا کہ تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے، بس ایسا نہیں کہا۔ اگر ایسا کہتے تو غلط ہوتا، کیونکہ عام اخص من وجہن کی نکیزین کے درمیان صرف عموم خصوص من وجہن کی نسبت بھی نہیں ہوتی، صرف تباین کلی کی نسبت بھی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوتی، کبھی تباین کلی کی نسبت ہوتی، اور ان دونوں کو جو جامع ہے وہ تباین جزئی ہے۔ اس لیے مصنف نے کہا عام اخص من وجہن کی نکیزین کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے۔ کل متباینان، عام اخص من وجہن کی نکیزین کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہے متباینین کی طرح، یعنی جس طریقے سے متباینین کی نکیزین کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہے، ایسے ہی عام اخص من وجہن کی نکیزین کے درمیان بھی تباین جزئی کی نسبت ہے۔ مختصر سے گفتگو یہ کہ متباینین کی نکیزین کے درمیان بھی تباین جزئی کی نسبت ہے، جس طریقے سے عام اخص من وجہن کی نکیزین کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہے۔ کما ان بین نکیزی العام والاخص من وجہن مباینۃ جزئیہ، یعنی کاف حرف تشبیہ ہے، اس کی توضیح کر رہے ہیں، یعنی جس طریقے سے عام اخص من وجہن کی نکیزین کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہے، اسی طریقے سے متباینین کی نکیزین کے درمیان بھی تباین جزئی کی نسبت ہے۔ کیونکہ جب عینین میں سے ہر ایک دوسرے کی نکیز کے ساتھ صادق آئے گا، تو نکیزین میں سے ہر ایک بھی دوسرے کے عین کے ساتھ صادق آئے گی، تو نکیزین میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر فی الجملہ صادق آئے گا، یہی تباین جزئی ہے۔ پھر یہ بات بھی واضح رہے، جس کو واضح کیا جا چکا ہے بار بار، کہ یہ کبھی تباین کلی کے ضمن میں متحقق ہوتی ہے، تباین کلی کے ضمن میں متحقق ہوتی ہے، جیسے کہ موجود اور معدوم متباینان ہیں،
موجود معدوم کے کسی فرد پر صادق نہیں، اور معدوم موجود کے کسی فرد پر صادق نہیں، یعنی لا شیء من الموجود بمعدوم ولا شیء من المعدوم بموجود۔ تو موجود اور معدوم متباینان ہیں، ان کی نقیض لا موجود لا معدوم یہ بھی متباینان ہیں، ان کے درمیان بھی تباین کلی کی نسبت ہے۔ لا موجود لا معدوم کے کسی فرد پر صادق نہیں، اور لا معدوم لا موجود کے کسی فرد پر صادق نہیں، کیونکہ ان کی نقیضین جو لا موجود لا معدوم ہیں ان کے درمیان بھی تباین کلی کی نسبت ہے۔ وقد يتحقق في ضمن العموم من وجہ، اور یہ متباینان کی نقیضین کبھی عموم من وجہ کے ضمن میں متحقق ہوتی ہے، جیسے کہ انسان اور حجر ان دونوں کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہے۔ کوئی انسان حجر نہیں، کوئی حجر انسان نہیں، مگر جب ان کی ہم نقیض لائیں گے تو لا انسان اور لا حجر ہے، ان کی نقیضین لا انسان اور لا حجر ہیں، ان کے درمیان عموم من وجہ کی نسبت ہے۔ لا انسان لا حجر میں کون سی نسبت ہے؟ عموم من وجہ کی نسبت ہے۔ کیسے؟ کیونکہ لا انسان لا حجر دونوں صادق ہے شجر پر، تو شجر لا انسان ہے، شجر لا حجر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دونوں جمع ہو گئے شجر میں، تو اجتماع کا مادہ مل گیا۔ اور حجر میں لا انسان صادق ہے، لا حجر صادق نہیں، زید پہ لا حجر صادق ہے، لا انسان صادق نہیں، ایک مادہ اجتماع کا ملا، دو مادہ افتراق کا ملا۔ کہاں؟ لا انسان لا حجر میں، تو پتہ چلا کہ لا انسان لا حجر میں عموم من وجہ کی نسبت ہے، اور خود لا انسان لا حجر یہ نقیض ہے کس کی؟ انسان و حجر کی، اور انسان و حجر کیا ہے؟ متباینان ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ متباینان کی نقیضین کے درمیان کبھی عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی، اسی وجہ سے مصنف نے کہا کہ ان کی نقیضین کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہے تاکہ کل میں صحیح ہو جائے۔ ہاذا، یہ جو کچھ آپ کو بتایا گیا اسے محفوظ کر لیجئے۔ اعلم ایضاً ان المصنف اخر ذکر نقیض المتباینین بوجہ، یہ عبارت جو شارح لا رہے ہیں یہ جواب ہے اس سوال کا جو کیا جاتا ہے کہ متباینین کی نقیضین کے درمیان کی نسبت کو اس کے بعد متباینان کے بعد کیوں نہیں ذکر کیا انہوں نے؟ کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصنف کی عادت بنی ہوئی ہے کہ نسبت ذکر کرتے ہیں عینین کے درمیان، اور اسی کے ذیل میں عینین کی نقیضین کے درمیان جو نسبت ہے اسے ذکر کرتے ہیں، مگر یہ عادت متباینان میں چینج ہوئی، کیونکہ متباینان کو پہلے انہوں نے ذکر کیا اور ان کے نقیضین کو عام اخذ من وجہ اور ان کی نقیض کے بعد ذکر کیا۔ تو اس کا جواب شارح دے رہے ہیں کہ متباینین کی نقیضین کے ذکر کو دو وجہ سے مصنف نے مؤخر کیا۔ ایک تو اختصار کے مقصود ہونے کی وجہ سے، کیوں؟ متباینین کی نقیض کو ذکر کر دیا، کہا کہ متباینین عام اخص من وجہ کی نقیضین کو ذکر کر دیا، اور کہا کہ عام اخص من وجہ کی نقیضین کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوتی۔ پھر کل متباینان صرف اتنی سی عبارت سے اس بات کا افادہ کیا کہ متباینان کی طرح یعنی متباینین کی نقیضین میں بھی تباین جزئی کی نسبت ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے کل متباینین نہایت مختصر عبارت ہے اس لمبی چوڑی گفتگو سے، تو ایک تو اختصار کے مقصود ہونے کی وجہ سے، دو وجہ سے۔ اولاً قصداً لاختصار، اختصار کے ارادے سے، بقیاس اختصار کے ارادے سے عام اخص من وجہ کی نقیض پر قیاس کرتے ہوئے، دوسرے یہ کہ دوسرے اس وجہ سے بھی متباینین کی نقیضین کے ذکر کو مؤخر کیا کہ تباین جزئی کا تصور اس اعتبار سے، تباین جزئی کا تصور اس اعتبار سے کہ فردین کی خصوصیت سے وہ مجرد ہے، اپنے فردین کے تصور پر موقوف ہیں جو عموم من وجہ اور تباین کلی ہے، تو فردین کے ذکر سے پہلے تو اس کا ذکر ہو نہیں سکتا ہے۔ یعنی اس اعتبار سے کہ تباین جزئی عام ہیں،
اپنے دونوں مخصوص افراد سے حاصل یہ کہ تباین جزئی کی معرفت اس اعتبار سے کہ وہ عام ہے تباین کلی، اور عموم من وجہن سے یہ موقوف ہے ان دونوں کی معرفت پر کن دونوں عموم خصوص من وجہن کی معرفت پر، تباین کلی کی معرفت پر موقوف ہے، یعنی بات پوری واضح نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کی توضیح نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے متباینین کی نکیز کے ذکر کو مؤخر کیا۔ اسے شارح کہتے ہیں فقبل ذکر فردیہ کلیہما، تو اپنے دونوں فرد کے ذکر سے پہلے اس کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا، اس وجہ سے متباینین کی نکیزین کے ذکر کو مؤخر کیا۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔